نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب السواک وقال ابن عباس، مسواک کرنے کا بیان. اور ابن عباس کہتے ہیں بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تو آپ نے مسواک کیا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردۃ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فوجدتہ یستن بسواک، کہ وہ مسواک کے ساتھ مسواک کر رہے تھے، بیدہی اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر مسواک کر رہے تھے. یقول، آپ کہہ رہے تھے یا آپ کے منہ سے آواز نکل رہی تھی او او، والسواک فی فیہ، اور مسواک آپ کے منہ کے اندر تھا، کأنہ یتہوع، گویا کہ آپ کہہ کرنے لگے، یعنی اینڈ تک اپنا گلا بھی صاف کرتے تھے جس سے پوری طرح منہ سے ہر قسم کی جو میل کچیل تھی وہ نکل جاتی تھی. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی جب اٹھتے تھے، يشوص فاه، مسواک کرتے تھے. اور یشوص کا مطلب ہوتا ہے دائیں سے بائیں پھیرنا، دائیں سے بائیں مسواک پھیرتے تھے اپنے منہ میں، بالسواک، سواک کے ساتھ، یہ سواک کہتے ہیں مسواک کو دائیں سے بائیں اپنے منہ میں پھیرا کرتے تھے، رگڑتے تھے. باب دفع السواک الی الاکبر، دینا مسواک کو طرف بڑے کے، یعنی بڑے سے شروع کرنا یا پہلے بڑے کو دینا. وقال عفان حدثنا صخر بن جبیریہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی اتسوک بسواک، میں دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسواک کر رہا ہوں ایک مسواک کے ساتھ. فجاءنی رجلانی، تو دو آدمی میرے پاس آتے ہیں، احدہما اکبر من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہوتا ہے. فناولت السواک الاصغر، میں مسواک چھوٹے کو پکڑا دیتا ہوں، منہما، ان دونوں میں سے. فقیل لی، تو مجھ سے کہا گیا کبر، یعنی بڑے کو دو. فدفعتہ الی الاکبر منہما، تو میں نے ان دونوں میں سے پہلے بڑے کو دیا. قال ابو عبداللہ اختصرہ نعیم عن ابن المبارک عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر، کہ اسے مختصراً بیان کیا ہے نعیم نے ابن مبارک سے، اور انہوں نے اسامہ سے، نافع اور ابن عمر سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دو میں سے کسی ایک کو چیز دینا ہو پہلے، یعنی جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں، ماں بیٹی کوئی آ گئی، آپ ان کو کچھ پیش کر رہے ہیں کھانے کے لیے، آپ کس کو پہلے دیں؟ ماں کو، پھر بیٹی، یعنی یہ ایک ترتیب ہے. لیکن اگر کچھ لوگ دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی ہے اور آپ کو آگے سرو کرنا ہے، تو آپ کو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا پڑے گا. یعنی باہر سے آنے والا، یعنی مہمان کمرے میں بیٹھے اور باہر سے کوئی سرو کرنے کے لیے آتا ہے، تو اسے پہلے کس کے پاس جانا چاہیے؟ بڑے کے پاس جانا چاہیے، پھر دائیں طرف سے گھما کے سب شروع کر لے. اسی طرح اگر کوئی بڑا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بانٹ رہا ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. گویا جب مجلس جم چکی ہو اور درمیان سے شروع کرنا ہو تو پھر جو شروع کرے گا وہ اپنے رائٹ سے شروع کرے گا. لیکن اگر مجلس ایسے ہی ہے، کیجول بیٹھی ہوئی ہے، تو باہر سے جو آنے والا ہے وہ بڑے سے شروع کرے گا. یا اگر بہت سارے لوگ ہیں جیسے زیادہ تعداد میں، تو پھر ترتیب، یعنی لائن کے ساتھ اگر کسی کو دینا تو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، پھر وہ دائیں سے ہی شروع کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ کسی دوسرے کی مسواک استعمال کرنا، یعنی جیسے لکڑی کی جو مسواک ہوتی ہے اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی اینٹی سیپٹک قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے جرمز جو ہے وہ کل کر دیتی، بنسبت اس کے جو ہمارے ٹوتھ برش ہیں نائلون وغیرہ کے بنے ہوئے، اس میں تو جو لگتا ہے وہ لگا ہی رہ جاتا ہے. اس کو نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کا استعمال. لیکن جب لکڑی کا مسواک استعمال کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسواک کرنے کے ساتھ ہی اس کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا نیا حصہ اس کا یوز کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نرم کر کے بھی کسی کو دیتا ہے تو یہاں حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کا جو لعاب دہن ہے مسلمان کا وہ پاک ہے. اگر کوئی دھو کے استعمال کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن اگر کوئی نہیں دھونا چاہتا تو اس میں غلط بات نہیں ہے. باب فضل من بات علی الوضوء، باوضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل
قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مضجعك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع، تو وضو کر لو، وضوءک للصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو، ثم استجع، پھر لیٹو، علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر، ثم قل، پھر کہو، اللہم، اے اللہ، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف، وفوضت، اور میں نے سپرد کر دیا، امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف، یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے، وَأَلْجَأْتُ، اور حوالے کر دی، ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، رغبتاً و رہبتاً، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف، لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلتا، جو تو نے اتاری، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلتا، جس کو تو نے بھیجا، فإن مت، پھر اگر تو مر جائے، کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ براء بن عازب کو، من لیلتک، اپنی اس رات میں، یعنی باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فأنت علی الفطرۃ، تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا، وجعلہن آخرہ، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم بہ، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ۔ قال، تو کہتے ہیں، فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلما بلغت، تو جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری، قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا، ورسولک، قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلتا، جس کو تو نے بھیجا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، دین اسلام پہ مرتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں ایسا سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں۔ ایک سوال ہے کہ آپ یہ وضاحت کر دیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اختلاف کس بات پر تھا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اختلاف میرا اور آپ کا بھی کسی بات پہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بڑی نیچرل بات ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا تھا، وہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختلاف میں اپنے بھائی کے سر کے بال بھی پکڑ لیے تھے یا داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے، تو اس لیے کہ یہ اختلاف تو انسانوں کے درمیان ایک نیچرل سی چیز ہے، ہمیں ان اختلافات میں پڑھنے کی بجائے کچھ اور پازیٹیو چیزیں پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر آپ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں تو اس ٹاپک پہ الگ ایک لیکچر ارینج کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں عمومی طور پر جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی، لوگ تھے، گزر گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہیں کیا ملے گا جو تم کمائی کرو گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ کیا اگر خواتین کے لیے کسی جگہ اسکارف اتارنا ممکن نہ ہو تو کیا اسکارف کے اوپر سر کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ اوپر نہیں، آپ ذرا سا اندر سے ہاتھ ڈال کے آرام سے کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ امامہ وہ ہوتا ہے کہ جو باندھا جاتا ہے، شاید آپ نے کبھی کسی کو وہ ریپ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے تو بہت سارے بل ہوتے ہیں، اور اسکارف کی تو 2 سٹرپس ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے اندر سے ہی اپنا سر جو ہے وہ کر لیں، اوپر سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جرابوں پر مسح کس طرح کیا جائے؟ اوپر اور انڈر سرفیس دونوں پر نہیں، صرف اوپر۔ اسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین صرف عقل پر مبنی ہوتا تو نیچے سے ہاتھ مارنے کا حکم دیا جاتا۔ جب انسان موزوں جرابوں کے ساتھ فرش پر پھرتا ہے اور جرابوں کی انڈر سرفیس پر کچھ مٹی یا پانی یا تھوڑا کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو پھر بھی ایسی جرابیں پاک رہتی ہیں اور ان پر صرف مسح کر لینا کافی ہے؟ جی ہاں، اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے کیونکہ مٹی اصلاً پاک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بچوں نے پیشاب کیا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی نجاست ہے، کسی نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں یا کوئی اور پیٹس رکھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ادروائز عام گھر کی جو مٹی اڑ کے گرد آ جاتی ہے گھر کے اندر،
وہ ناپاک نہیں ہوتی. اگر کہیں پاؤں زمین پہ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے مسے پہ اثر نہیں پڑے گا. ہاں اگر ایسی نجاست ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ ناپاکی کی ضمن میں آتی ہے تو اس صورت میں آپ کو جرابیں اتارنا ضروری ہے. لیکن ویسے زیادہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے بہتر ہے کہ اس چیز سے اوائڈ کیا جائے. پاپ ساکس پہ مسا جائز ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ ساکس میرے خیال ہے ساکس کی ضرورت کے لیے نہیں پہنی جاتی, صرف بطور فیشن ہی شاید پہنی جاتی ہیں. اور اگر پاپ ساکس میں ایسی ہیں ذرا تھک ہیں کہ جس سے واقعی سردی ڈھک جائے یا اسکن کچھ ڈھکی ہوئی ہو تو پھر کر لیا جائے. لیکن اگر بالکل ہی وہ کاغذ کی طرح پتلی ہیں تو ایسی صورت میں پانی اوپر رکھیں گی تو وہ گیلی ہو جائیں گی, تو اسے اتار کے دھو ہی لیں. موضوع پر مسا کرنا تو حدیث سے ثابت ہو گیا, لیکن مسا کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہلکا سا اوپر سے بس گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے. پانی لگانا اصل مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو اوپر سے ٹپکا جائے پانی سے. کبھی کبھی موضوع پر مسا کرتے ہوئے اس پر پانی کے کچھ قطرے گر جاتے ہیں, یا اس سے پہلے وضو کے دوران ایسا ہو جاتا ہے, یا اگر جوتی گیلی ہو تو جراب تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے. کیا اس صورت میں بھی مسا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت گیلا ہونے سے مسے پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر زیادہ گیلا ہو جائے اور تھوڑی خشک رہ جائے تو پھر نہیں ہوتا, پھر دھو ہی لینا بہتر ہے. اکثر لوگوں سے جب یہ کہا جائے کہ موضوع پر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اون کے موزے نہیں بلکہ چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے, لہٰذا یہ بات اب اپلائی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب میں گرمی کے باعث اونی موزوں کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ موزے چمڑے ہی کے تھے, کہیں سے نہیں پتا چلتا. موزے کا لفظ آتا ہے لیکن نہ چمڑا پتا چلتا نہ کچھ اور پتا چلتا ہے. یہ صرف قیاس کر لیا گیا کہ چمڑے ہی کے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان موضوع پر جو کسی بھی مٹیریل کے ہو سکتے ہیں اس پر مسح کرنے کا حکم دینا, اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یا علت یہ تھی کہ لوگوں کو حرج سے بچایا جائے, مشقت سے بچایا جائے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے, نہ کہ وہ صرف اس لیے تھی کہ چمڑا پہنے تو آسانی ملے گی اور اگر چمڑا نہیں کچھ اور پہنیں گے تو آسانی نہیں ہوگی, مشکل ہوگی. تو علت کیا ہے؟ حرج, کہ مشقت سے نجات. خواہ آپ چمڑے کے پہنے, خواہ آپ کاٹن کے پہنے, کپڑے کے پہنے, آپ کسی اور سنتھیٹک مٹیریل کے پہنے, وولن پہنے, کچھ بھی پہنے, اگر وہ ایسے ہیں کہ جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ بظاہر ڈھک جاتا ہے تو اس صورت میں آپ مسح کر سکتے ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ جو بالکل ہی پھٹا ہوا ہو یا نیٹ بنا ہوا ہو, تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے آپ کو سردی سے نہیں بچانا بلکہ وہ تو صرف ایک فیشن کے طور پر ہے. تو اس صورت میں مسح نہیں ہوگا کہ اگر آدھا پاؤں ڈھکا ہوا ہے اور آدھا ننگا ہے, اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ پاؤں ڈھکا ہوا ہو. اس میں اگر ذرا باریک بھی جراب ہے لیکن وہ اگر سردی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے, یعنی مشقت سے بچانے کے لیے. اگر عشاء کی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا ہے اور موزوں پر مسح کیا, موزے پہلے وضو کے بعد پہنے تھے, نماز پڑھنے کے بعد ہم بستر پر سونے کے لیے گئے اور موزے اتار لیے, تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر تو آپ نے صبح مثلاً پہنے ہیں اور درمیان میں وضو ٹوٹا ہے اور پھر آپ نے مسح کر لیا ہے, تو مسح کرنے کے بعد اگر موزے اتار دیے جائیں تو وضو نہیں رہتا, پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے پاؤں دھونا ضروری ہے. لہذا جب آپ سونے کے لیے مسح شدہ پاؤں کی جرابیں اتاریں گے تو وضو نہیں رہے گا. اگر رات کے وقت وضو کیا جائے تو اس کی مدت مسح کیا ہوگی؟ اگلی رات تک. کیا اس مسح سے صبح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مسح سے تو نہیں, اس لیے کہ سونے سے مسح باقی نہیں رہے گا. یعنی اگر جرابیں پہنے ہی سو گئے اور صبح اٹھے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اتارنا ضروری نہیں ہے, صرف وضو کر کے ان پہ مسح کر لینا کافی ہے اور اگلے دن رات تک مسح کیا جا سکتا ہے. باب نمبر 147 اور 48 میں ستو اور گوشت کھانے کے بعد حضور نے وضو نہ کیا. یہاں خاص کر ستو اور گوشت کا ہی کیوں ذکر کیا گیا اور ان کے کھانے کے بعد وضو کیوں نہیں کرنا چاہیے, وضاحت کریں. اصل بات یہ کہ اس سے پہلے ایک حکم آیا تھا اور وہ حکم یہ تھا کہ انما الوضوء مما مست النار, کہ وضو ضروری ہے اس چیز کے کھانے کے بعد جسے آگ پہ پکایا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ستو کو بھی پہلے شاید بھونا جاتا ہے, اس کو گرائنڈ کرنے سے پہلے یا کچھ اس قسم کی بات ہے, اور گوشت بھی پکا کے ہی کھایا جاتا ہے. وہ حکم پھر منسوخ ہو گیا کیونکہ اس میں بڑی دقت تھی, مشقت تھی کہ انسان کچھ بھی کھائے اور پھر وضو کرے. یا بعض اوقات یہ ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان اگر وضو قائم اور صرف کچھ کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے, جیسے پہلے میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں بھی ایسے احکامات ہیں جو بتدریج نازل ہوئے, تو اسی طرح خاص طور پر اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ ستو اور گوشت کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا, یعنی تاکہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے.
سوال ہے کہ حضور نے بکری کا گوشت کھا کر کلی کی، جبکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ غذا کے انسان کے اخلاق اور صحت پر اثرات ہوتے ہیں. آپ کیا ہیں جو آپ کھاتے ہیں، اور مختلف قوموں کے اندر آپ دیکھیں جو کھانے پینے کی ہیبٹس ہوتی ہیں اس سے ان کی صحت، ذہنی سوچ اور ان کی کارکردگی پر بڑا زبردست فرق پڑتا ہے. اور اس پر باقاعدہ بہت تحقیقات ہو رہی ہیں اب بھی. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جہاں آداب اور طریقے اور ضابطے اور قاعدے بتائے، وہاں ایسے اعمال بھی کر کے بتائے کہ پانی مثلاً پینا ہے تو کتنے سانس میں پینا ہے، حالانکہ پانی پینا ہے نا، کوئی ایک ہی میں پی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکل. لیکن یہ سارے ضابطے اور اخلاق اس لیے بتائے کہ غذا جب انسان کھاتا ہے تو اس غذا سے اس کے دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ پاک اور ناپاک میں، بلکہ حرام اور حلال سے بھی فرق پڑتا ہے. حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے اور حرام کا اثر بھی اسی طرح جاتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا تو اس کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے تلاش کی. اس میں ایک یہ بھی کہ اونٹ جو وہ جانور ہے بذات خود، اس کے اندر بڑا بغض اور کینہ ہوتا ہے. اور بغض اور کینہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہی ہے ایک طرح سے. اب انسان جب وہ گوشت کھاتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اندر اس غذا کا کچھ نہ کچھ اثر جاتا ہے. اسی لیے تو سور کھانے سے منع کیا گیا کہ وہ اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں. تو اللہ نے اس کو حلال تو کر دیا، یعنی اگر حلال نہ کرتے تو ایک عام استعمال کی چیز تھی، جنگلوں میں مر جاتا کہیں تو ضائع ہو جاتا، تو کہا گیا کہ اسے استعمال کر لو ہر لحاظ سے. اب اگر استعمال کیا گیا تو ساتھ احتیاطی تدبیر بھی بتا دی کہ اس کے بعد اگر تم اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو پانی سے دھو لو گے تو اس کے وہ اثرات جو ہیں ان سے محفوظ رہو گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے. مجھے گرم ٹھنڈوں کی زیادہ پہچان نہیں، لیکن بہرحال کچھ غذائیں بوجھل ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑا جانور ہے. آپ دیکھیں کہ چکن میں اور بھینس کے گوشت میں بڑا فرق ہے نا. تو اسی طرح بھینس سے بھی بڑا ہے اونٹ، تو اس کے گوشت میں کچھ اور شدت اور وہ ایسی چیز ہے. تو اس کے لیے یعنی وضو کا حکم دیا گیا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. اگر اونگ آ جائے، نیند نہیں، تو وضو کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے کوئی شخص اونگ رہا ہے اور جھٹکا آ رہا ہے سر کو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے یا اونگ آ جانے سے نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، ٹیک لگا کر سونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، صرف بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ جاتی ہے اور گردن جھک جاتی ہے تو اس سے نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل یہ کہ آپ نے ہمیں ایسا ہی بتایا. نماز اسی وقت پڑھنی چاہیے جب بندہ سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر زکام کی شدت میں انسان الرٹ نہ ہو، اسے سمجھ نہ آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی پڑھ لینی چاہیے. یعنی افضل طریقہ یہ ہے کہ پورے ہوش و حواس میں پڑھے، لیکن اگر قائم نہیں تو بھی جتنا ہوش ہے اتنا ہی کر لے، مختصر پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور چغلی والے اشخاص کی قبروں پر جو سبز ٹہنی لگانے کو کہا، اس کے لیے آپ نے کہا کہ ہمیں اس عمل کی بجائے اعمال پر زور دینا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس سنت رسول کا کوئی فائدہ اٹھا کر ہم اپنے ان عزیز و اقارب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو اب اعمال یا عمل کی سٹیج سے گزر چکے ہیں؟ آپ اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہوئے ان کے بارے میں بدظن ہی کیوں ہیں کہ نعوذ باللہ ضرور ان کو عذاب ہی ہو رہا ہوگا اور آپ جا کے ان کی قبر پہ ٹہنی لگائیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ پہ تو وحی نہیں آتی. اس لیے ایسے کاموں سے فائدہ نہیں ہے اگر آپ ان کے لیے دعا کریں اور حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہوگا. کیونکہ لوگوں کا جو بعد میں مرنے والے کے بارے میں ظن ہوتا ہے اور یہ گمان ہوتا ہے یا جو دعائیں ہوتی ہیں اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے. ٹہنی لگانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک فعل تھا، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے مرنے کے بعد پھر کام چھوڑ کے صرف ٹہنیاں لگائی ہوں. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والی حدیث میں احتیاط کے ذکر سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ کبھی ایسے ہی گندے کپڑے یا پیریڈز کے دنوں کے گندے کپڑے کے سٹینز دھوتے ہوئے صابن سے کچھ چھینٹے اڑ کر پڑ جائیں تو کیا کریں؟ کیونکہ اس وقت تک کپڑے کو صرف پانی سے کھنگالا ہوتا ہے اور صابن سے دھو رہے ہوتے ہیں. احتیاط برتیں کہ نہ ہی چھینٹے اڑیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو نجاست کی ہو اس کو دھونے کے لیے احتیاط چاہیے اور اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ صرف آپ کے کپڑوں پہ نہیں، منہ پہ بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ بہت ہی زور شور سے دھو رہے ہیں. باب 160 میں کسی قوم کے گھوڑے پر پیشاب کرنے کے بارے میں بیان کیا کہ گھوڑے سے کیا مراد ہے. اس وقت میں نے دوسرا لفظ بھی استعمال کیا تھا جو آپ نے غور سے نہیں سنا، میں نے کوڑے کا ڈھیر کہا تھا. سباتا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شہر یا محلے یا گلی میں جہاں سب لوگ اپنا ربش آ کے پھینکتے ہیں اور پھر وہاں سے میونسپل کمیٹی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو وہ گھوڑا ہوتا ہے. اور ہر ملک میں ہر جگہ پر کوڑے کے ڈھیروں کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، بیک یارڈ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات اسٹریٹ کے کارنر پہ، بعض اوقات کسی اور علاقے میں. اس سے یہ مراد ہے. لکوریا وغیرہ کے سلسلے میں اگر لکوریا آ رہا ہو تو کپڑا پورا دھونا ضروری ہے یا صرف وہی دھونا ضروری ہے؟
عقل کی بات ہے، صرف اتنی جگہ ہی دھونی کافی ہے جتنے میں وہ چیز لگ گئی ہے، پورے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ لیکوریا کے مریض ایک وضو سے کتنی دیر تک قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ڈسچارج تو ہوتا ہی رہتا ہے اس میں، کہ ایک سٹنگ میں چاہے وہ 2 گھنٹے کی ہو اس کا وہ وضو برقرار رہے گا. جب وہ سٹنگ ختم ہو جائے گی اور کسی اور دنیا کے کام کاج میں وہ مشغول ہو جائے اور دوبارہ کسی عبادت کی نیت کرے تو پھر تازہ وضو کرنا ہوگا. یعنی ایک سٹریچ میں ایک عبادت جتنے گھنٹوں کی بھی ہے وہ ایک وضو سے ہو سکتی ہے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے نجاست صاف کرنے کو منع فرمایا، اور دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کو جو حدیث میں مذکور ہے اونٹوں کا پیشاب پینے کو کہا. کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ عقل سے جو سوچ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں. جن جانوروں کا آپ دودھ پیتے ہیں نا، ان کا جو پیشاب ہے اگر وہ کپڑے کو کچھ لگ جاتا ہے یا کچھ تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ ایک گندگی کی چیز ضرور ہے، لیکن ان کا وہ حکم نہیں جو ایک حرام جانور کی نجاست کا، جیسے کتے کی نجاست ہے مثال کے طور پر. یہ کتے کا پیشاب ہے، اس کے پیشاب اور ایک بکری کے پیشاب میں بڑا فرق ہے کہ جس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اسی طرح اس کے جسم کے اندر سے جو ویسٹ مادے ہیں ان میں وہ شدت نہیں ہے جو دوسرے جانوروں کے اندر ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اب بھی بہت سے ہارمونز جو ہیں وہ جانوروں کے پیشاب سے انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں، ان کو ریفائن کر کے اور وہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سی کریموں میں عورت کا پلیسنٹا جو ہے وہ پڑتا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں جب ان کے اندر خوشبو ڈال کے ہم اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں تو اس سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال جانور کی ایسی چیز استعمال کرنے کو کہیں بطور دوا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر ایک پیے، ہمیں بھی حکم ہے پینے کا. نہیں، بوقت ضرورت تو حرام چیز لی جا سکتی ہے، اگر اس کو ہم حرام بھی مانے بفرض محال ہے نہیں وہ، لیکن حرام بھی اگر مانے تو بھی جو ہے بعض موقعوں پر کہ جب جان بچانے کی بات ہو تو اس کے بھی استعمال کی اجازت ہوتی. اور آگے بھی آپ کچھ دیکھیں گے حدیث جس میں مزید آپ کا ذہن جو ہے وہ واضح ہو جائے. انشاءاللہ جتنی علم میں وسعت آتی جائے گی آپ کو اتنا ہی اطمینان بھی اور اتنا ہی چیزوں پر عمل کرنا آسان نظر آئے گا. پھر آج کل کی فارماسیوٹیکل فیکٹریز میں تیار ہونے والے کئی ہارمونز جانوروں کے پیشاب سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو ریفائن کر کے انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں. فرانس اور جرمنی میں کچھ شیمپوز اور کریمز میں یورین استعمال ہوتا ہے. عموماً حدیث کے ذخیرے پر اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر بہت حملہ آور ہوئے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ کا اسلام جس میں بڑی نظافت ہے اور بڑی صفائی ہے، اور یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل ثابت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا تھا کہ وضو ٹوٹ جانے سے صحیح ہو جاتی ہے، مگر میرے ہسبینڈ یہ بات نہیں مانتے. پچھلے سال ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت ہوئی. میرے 3 بچے ہیں جو اس وقت بالترتیب 6، 3 اور 1 سال کے تھے. صحیح کے دوران کبھی ایک بچے کو باتھ روم لے کے جانا پڑتا، کبھی دوسرے کو. اسی طرح پھر صحیح کے چکر شروع سے لگانے پڑتے. میرے ہسبینڈ کا خیال ہے کہ اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے باتھ روم چلے جائیں یا کسی بھی ضرورت سے باہر جائیں تو پھر چکر نمبر 1 سے دوبارہ شروع کریں. میڈم اس سارے چکر میں پڑھ کر ہماری صحیح اتنی مشکل ختم ہوئی کہ الامان. اور مجھے لیکوریا کی تکلیف بھی ہے، اس لیے میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام باتیں معلوم تھیں، اس لیے ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو خود ڈال لیتے ہیں. بات یہ نہیں کہ شوہر نہیں مانتے، شوہر کے نہ ماننے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اصل بات یہ کہ ہمیں جہاں وضو کا حکم ملتا ہے وہ طواف کا ہے، کہ طواف نماز ہی کی ایک حالت ہے جس میں انسان بات کر سکتا ہے، یا وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں وضو شرط ہو کہ اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتی. مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں رہا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اسی طرح آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ قرآن پاک میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ ذکر جو اٹھتے بیٹھتے اور اللہ جنوبی ہم لیٹ کے ہو رہا ہے، تو لیٹے لیٹے انسان سو بھی جاتا ہے، سوتے سوتے پھر آنکھ کھلتی، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا ہے. اور حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کیے سورۃ آل عمران کی یہ آخری آیات جو تھی وہ تلاوت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس لیے ایسی باتیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کہ صحیح کے لیے کہیں بھی نہیں حکم آیا کہ وضو کے ساتھ ہی کی جائے. ہاں وضو ہو تو افضل ہے، صحیح میں بھی افضل ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی افضل ہے، ذکر کرتے ہوئے بھی افضل ہے. اور اگر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں پھر بھی باوضو رہنا جو ہے وہ نہ رہنے سے افضل ہے. لیکن اگر ایک شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اسلام اس کو پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے بار بار وضو ہی سارا دن کرتا رہے، کہ اسے لیکوریا ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے تو اس صورت میں وہ وضو سے نہ رہے. لیکن جو لوگ رہ سکتے ہوں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ باوضو رہیں.
تو اس لیے بات یہ آتی ہے کہ طواف کی حالت میں تو وضو شرط ہے، لیکن صحیح کے جو چکر ہیں ان میں شرط نہیں ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بچوں کو باتھ روم لے جانا ہے یا لیکوریا کی تکلیف ہے اور ایک عورت طبی طور پہ ویسے بھی کمزور ہے تو اس کے اوپر کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسا عمرہ انسان کے لیے باعث رحمت ہونے کی بجائے باعث زحمت بن جاتا ہے. تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہر وہ پابندی جو دین میں ہم خود گھڑ کے لگا لیتے ہیں اس سے دین کو سخت بناتے ہیں. جب خود ساختہ دین سخت ہوتا ہے پھر ہم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، پھر ہم اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا کہ دین کے معاملے میں شدت مت برتو، اس لیے کہ تم دین پہ غالب نہیں آ سکتے، وہ تم پہ غالب آ جائے گا اور تم اس کو نبھا نہ سکو گے. اور بار بار ہمیں منع کیا گیا کہ پہلے لوگوں نے بہت سختیاں کر لی تھی اور پھر ان کو وہ پورا نہ کر سکے، اور نہ کرنے کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. رہبانیت کے بارے میں آتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ رہبانیت کی جو بدعت ہے انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں. لیکن جو جنگلوں میں نکل گئے پھر انہوں نے اپنے لیے خود مشقت پیدا کی، اسے نبھا نہ سکے، لہٰذا وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، وقتاً فوقتاً وہ خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جیسے میں آپ کو بار بار ایک جملہ دہراتی رہتی ہوں اپنے تعلیم کے دوران، اور وہ یہ کہ جس طرح ہمیں حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہیں انہیں ہم خواہ مخواہ کی سختی کر کے اپنے اوپر پابندی عائد کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.